معزز احباب، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ الشورى ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی حسنہ کو کماتا ہے تو ہم اس کے حسن میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ حسنہ اقتراف کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی چیز کو پا لینا، کوئی چیز کما لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے حسنہ کو پا لیا ہم نے اس کے حسن کو بڑھا دیا۔ تو یہ حسنۃ کیا ہے؟ جس کے پانے سے انسان کو حسن ملتا ہے۔ تو حسنہ کے بہت سارے معانی ہیں، اور حضرت امام محمود علوسی البغدادی رحمہ اللہ آپ نے حسنہ کے 10 معنی بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسنۃ کا معنی یہ ہے، ایک معنی حسنۃ کا معنی یہ ہے کہ حسن عقیدہ، جو اپنا عقیدہ سونا کر لیتا ہے ہم اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ دوسرا معنی آپ بیان کرتے ہیں کہ حسنۃ کا معنی ہے العمل الصالح، عمل صالح۔ جو کوئی صالح عمل شروع کر دیتا ہے نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ تیسرا معنی ہے کہ اولاد صالح، جسے ہم اولاد صالح عطا کرتے ہیں ہم اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ عمل اچھے اولاد کرتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو بڑھاتا رہتا ہے۔ ایک معنی ہے کہ نیک بیوی، حسنہ سے مراد اللہ کریم کی ذات برکات ارشاد فرماتی ہے کہ جس کو اچھی نیک بخت بیوی میں نے عطا کر دی تو ہم اس کی نیکیوں کے سلسلے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک معنی ہے صحبت الصالحین، فرمایا جس کو ہم صحبت صالحین عطا کر دیتے ہیں نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح ایک معنی جو بیان کیا ہے وہ جس پہ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے حب اہل بیت۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جس نے اہل بیت اطہار کی محبت کو کما لیا نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے حسن میں اضافہ کر دیں گے۔ یعنی جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت آ گئی اور ان سے پیار اس نے شروع کر دیا، رب فرماتا ہے میں اس کے حسن کو بڑھا دوں گا۔ اب وہ حسن کیا ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ رب کے نزدیک جو حسن ہے وہ سفید رنگت نہیں ہے، رب کے نزدیک جو حسن ہے وہ اس کا اچھا عقیدہ ہے، کہ ہم اس کے عقیدے کو اور پختہ کر دیتے ہیں۔ تو جو اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا۔ اب یہ جو لفظ آئے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو اہل بیت اطہار ان کے دامن کو پکڑ لیتا ہے ہم اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں، یہ کس مقام پہ آیا ہے؟ تو اس سے پیچھے کون سے لفظ ہیں؟ اس سے ہم اصل مراد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پیچھے جو لفظ ہیں وہ ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ کریم کی ذات برکات نے فرمایا حبیب آپ فرما دیں کہ میں تم سے اور کوئی چیز نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، میرے جو قریبی ہیں ان سے تم نے مودت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے مودت کرنی ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جس نے ان اہل بیت اطہار سے مودت و محبت کا حق ادا کر دیا ہم اس کے حسن کو بڑھا دیں گے، یعنی اس کا عقیدہ بھی مضبوط کر دیں گے، اس کے ظاہری باطنی ایمان کو بھی مضبوط کر دیں گے، اس کی قبر اور آخرت کے تمام معاملات کو بھی حل کر دیں گے۔